بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں بیلی راجپوتہ کی ملکہ، قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اس نے وہی کیا جو مایا نے کہا تھا۔ وہ مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہونے سے پھر گیا تھا۔ نادر شاہ کے ذہنی دباؤ اور تشدد کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اقبالی بیان پہ دستخط کیے تھے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے گھر کی عورتوں کو بیچ چوراہے پر بے عزت کرے گا۔ میں مجبور ہو گیا تھا کہ سی آئی ڈی کے پاس چلا گیا۔ سی آئی ڈی کے 2 افسران، جن میں ایک انگریز انسپکٹر اور دوسرا مسلمان تھا، کیس کی تفتیش کے لیے بیلی راجپوتہ آ گئے۔ نادر شاہ کو فی الحال کام کرنے سے روک دیا گیا۔ کمدار، جس کو نادر نے بدر کو ملوانے کے لیے پیغام دلوایا تھا، اور بی چھمن کے بیان نئے سرے سے لکھوائے گئے۔ تفتیش از سر نو شروع ہوئی تو دوسرے ہی روز، جب ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بدر ضمانت پر رہا ہو گیا۔ وہ جب تھانے سے لینے آئی تو اسے وہ پہلے سے قدرے بہتر لگا تھا۔ تم کیوں آئی؟ کسی ملازم کو بھجوا دیا ہوتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ ملازم کس کا، تمہارا یا میرا؟ تمہارا تو علم نہیں، مگر اپنی تو ساری حویلی خالی پڑی ہے۔ کیوں؟ بڑے ٹھاکر کہاں گئے؟ وہ مایا نے رنجیدہ سی گہری سانس لی۔ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے تمہارے لیے کھودا تھا، وہ گھاس کا ڈھکن اوڑھ کر ان کے قدموں تلے آ گیا۔ اب حویلی میں ہوتی ہوں یا چند خادمائیں۔ بڑے ٹھاکر تو کمرے میں بیمار ہی پڑے رہتے ہیں، بیچارے۔ خیر، اگر کبھی آنا چاہو تو آ جانا۔ مایا دور فصلوں کو دیکھتے اس نے پکارا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے ایک اعلیٰ افسر سے بات کی تھی۔ کس افسر سے؟ وہ خاموش رہی تو بدر کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔ جان کارلس سے۔ مایا، وہ دنگ رہ گیا۔ وہ ناخن کھرچتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ جان کارلس نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ میں نے اس سے کہا تھا میں شیکھر کا کیس بھول جاؤں گی، مگر وہ تمہاری رہائی دلائے۔ تم نے؟ وہ شدید حیرت کے باعث بول نہیں پا رہا تھا۔ تم شیکھر کے قاتلوں کو بھول جاؤ گی؟ تمہارے لیے؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، بھول جاؤں گی۔ چلو، شام ڈوبنے کو ہے۔ وہ آگے چل دی تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جانے اس کے کتنے اور روپ ابھی اس نے دیکھنے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو خزاں آلود حویلی میں جیسے عید اتر آئی تھی۔ سارے میں چراغاں ہوا، دیگیں پکیں، خیرات بٹی۔ کئی روز تک لنگر چلتا رہا۔ قرآن خوانی اور درس کی محفلیں سجتی رہیں، مگر چاچی تھکتی نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کے سر کا صدقہ دیتی، کبھی دودھ میں ہلدی ڈال کر پلاتی تو کبھی زخموں کی ٹکور کرتی۔ کیا حال کر دیا ہے ظالموں نے میرے بچے کا! وہ شام اس کی ٹکور کرتے ہوئے دکھی سی کہہ رہی تھی، میں نے کبھی سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جا زہرا، اسے گرم کر کے لے آ۔ اس نے کٹوری دروازے سے لگی زہرا کی طرف بڑھا دی تو جھجکتے ہوئے اندر آئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھی ایک خاموش مگر سنجیدہ نگاہ ڈال دیتا، لبوں سے کچھ نہیں بولتا۔ اب بھی جب وہ کٹوری لے رہی تھی تو بس ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر لیا۔ کتنی خدمت کرتی ہے بیچاری، آدھی رہ گئی تیری فکر میں۔ اس نے چوکھٹ پار کی ہی تھی کہ چاچی بولی۔ دروازے کے دوسری جانب اس کے قدم رک گئے۔ تیرے پیچھے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، اب تو کر لے قدر اس کی بدر، اب نہ دیکھنا اس میم کی طرف۔ ارے، جس دن اس نے اپنا قدم رکھا تھا حویلی میں، اس دن سے ہی برا وقت آیا ہے ہم پر۔ برا وقت تیری اس چہیتی کی وجہ سے آیا، نہ کہ میم صاحب کی وجہ سے۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں، پوچھ زہرا سے کہ یہ کیوں گئی تھی ٹھاکروں کی حویلی۔ نہ یہ جاتی ادھر، نہ وہ کمینہ تھانے دار اسے دیکھتا، نہ وہ چھمن کو رشتہ دے کر بھیجتا اور ذلیل کر کے نکالنے پر مجھ سے بدلے کی خاطر مجھے کیس میں پھنساتا، اور یہ بیوقوف لڑکی پھر تھانے چلی گئی۔ وہ بولتا گیا۔ چاچی حق تک دیکھتی رہی اور زہرا
इसके तो जिस्म से जैसे सारा लहू निचड़ गया था। माया ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि ज़ोहरा हवेली आई थी, और ये माया ही थी जिसने साहब लोगों से बात करके मेरी ज़मानत करवाई है। मत कोसने दिया करो इसे अम्मा, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम दोनों इसे समझती हो। इसने दोनों कहा था। शायद इसे इल्म था कि ज़ोहरा तक आवाज़ जा रही है। चाची बैठी की बैठी रह गई और वो उठकर बाहर निकल गया। ज़ोहरा को बुत बना देखकर रुका भी नहीं, बस बाहर चला आया। रोज़ वो थाने जाता था। तफ्तीश शुरू थी। नादिशा को हिरासत में ले लिया गया था, मगर मामला अभी दबा नहीं था। बदर अभी तक मुश्तबा था कि इसको गोपाल से पुरानी दुश्मनी थी। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इस किस्से से इसकी गुलू खलासी करवा सकता था, और वो था कब्रिस्तान का भूत। वो पिछवाड़े आ गया। दीवार के साथ एक कोने में इसका शिकारी कुत्ता शेरा बंधा था। जंजीर से वो अपने पाँव और दुम को चाटे जा रहा था। रखे रखे, बदर ने मुलाजिम को आवाज़ दी। रखा दौड़ता हुआ आया। जी मालिक। इसने गीले हाथ कमीज़ के दामन से पहुँचे। यूँ करो मोरी। इस पल शेरू ने रखे को देखते ही बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। बदर ने बात रोक कर इसे देखा। क्या हुआ? गोश्त डाल रहा था देख के लिए, हाथ धो लिए थे, फिर भी इसको बू आ जाती है। वो जैसे झुंझला कर शेरू को देखने लगा। बड़ी नाक है इसकी, दूर से हर शय सूंघ लेता है। अच्छी किस्म का गोश्त हो तो ज़्यादा भौंकता है। रखा कह रहा था। वो जैसे ख्वाब से जागा। ओ खुदाया, मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया इस बात पर। क्यों यूँ करो, इसका गोश्त वगैरह साथ लो और इसे मेरे साथ लेकर आओ जल्दी से। वो तेज़ी से हिदायत देता अस्तबल की तरफ बढ़ गया, और अब वो तीनों पुराने कब्रिस्तान पहुँचे तो रखा डर के पीछे हटा। साहब, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अंदर जाना भी नहीं है, वो चिढ़कर बोला, और जंजीर इसके हाथ से ले ली। फिर क्या? शेरों को इधर बांध रहा हूँ, सुबह खोल देंगे। मगर क्यों साहब? ये तो मेरे बाप मत बनो, इसने झिड़का। फिर शेरों की जंजीर खस्ता हाल फाटक के साथ एक जगह से बांध दी। अब जो भी अंदर जाएगा इसे शेरों को छलांग फलांग कर जाना होगा, और ऐसे इसकी बू तो वो पा ही लेगा। वो इसको खुला भी छोड़ सकता था, मगर इस सूरत में शेरू शायद इस भूत का कीमा ही कर देता, जबकि बदर ये नहीं चाहता था। कुत्ते को बांधकर इसने एक अलविदाई निगाह पुराने कब्रिस्तान पर डाली। तबाह हाल कब्रें, टूटे फूटे कुतबे, इन पर झुका साया कर करता बरगद का वो बूढ़ा दरख्त, और कब्रिस्तान की खामोशी, पुरसिरार फ़ज़ा, अनदेखी सफ़ेद लबादों में इधर उधर उड़ती रूहें। गो के वहाँ कुछ भी ना था, मगर इसका तख़य्युल इससे दूर ले गया। शेरू, मेरी बात सुनो, किसी को अंदर नहीं जाने देना, मारना भी मत, मगर अंदर मत जाने देना। वो इसे समझाता गया, और शेरो दुम मिट्टी पर मारता ज़मीन पर बैठ गया।